پروردگار عالم ہماری زندگی کے لمحات کو اپنے دین کے لیے قبول فرمایا اور اپنے دین میں لگنے کی اور اپنی زندگی کو لگانے کی توفیق عطا فرمایا۔ اللہ تعالی زندگی کے ان لمحات کو قبولیت سے مالامال فرمائے اور ہم سب کی آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ دوستو، دنیا کے اندر انسان جتنے اعمال کرتا ہے ان اعمال میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایمان والا نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، اچھے اخلاق بھی پیش کرتا ہے، معاملات بھی اچھے پیش کرتا ہے۔ زندگی کے اندر ایک انسان کے ساتھ جو بھی عمل اس کے ہاتھوں سے، پیروں سے، زبان سے، آنکھ سے، ناک سے، کان سے سرزد ہوتا ہے، ہر عمل کو دین بنانے کا ذریعہ اور طریقہ اللہ تعالی نے اپنے پاک پیغمبر کے ذریعے سے بتلا دیا۔ بہت سے کام ایسے ہیں جن کو ہم دین سمجھتے نہیں لیکن دین ہے، اور وہ ہم رات دن کرتے ہیں، ہر ایمان والا کرتا ہے۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کو دین سمجھ کر ہم دین کے طور پر پیش کرتے ہیں لیکن وہ دین نہیں ہے۔ یہ فرق کہ ایک کام ہم دین سمجھ کر دین کے طور پر پیش کر رہے ہیں لیکن وہ دین نہیں، اور بہت سے کام وہ جو دنیا سمجھ کر ہم کر رہے ہیں لیکن وہ دین بن رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے۔ یہ فرق علم سے واضح ہوتا ہے۔ آج جتنے بھی اعمال دنیا میں ایمان کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں ان تمام کے تمام اعمال میں سب سے اعلیٰ و ارفع کا اللہ تعالی نے علم کو بنایا ہے۔ جو اللہ کا بندہ ایمان سے جڑنے کے بعد علم کو سیکھنے والا بن جائے، اس کے لیے اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں کہ ان خوشخبریوں پر ہم اس زندگی کے ان لمحات میں بہت آسانی کے ساتھ ان خوشخبریوں کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ ایک تابعی ہے حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص سواری پر سوار ہو کر حضرت ابو الدرداء کے پاس آیا اور حضرت ابو الدرداء سے کہا کہ اے ابو الدرداء، میں مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے سفر کر کے صرف تمہارے ارادے سے آیا۔ کہاں دمشق اور کہاں مدینہ؟ کہا میں وہاں سے سفر کر کے تمہارے پاس آیا ہوں صرف اس لیے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کرتے ہو، میں اس حدیث کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی میرا یہ سفر نہ تجارت، نہ مال، نہ اسباب، نہ دنیا، کسی بھی مقصد سے نہیں ہے۔ یہ سارا کا سارا سفر جو مدینے سے ہوا ہے صرف طلب علم کے لیے ہوا ہے۔ اور وہ طلب علم کیا ہے؟ اس زمانے میں کتابیں تو نہیں، فقہ تو نہیں، اس زمانے میں طلب علم کیا تھا؟ قرآن پاک
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب، اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و اعمال، یہ چیز طلب علم تھی۔ کوئی بڑے سے بڑا محدث، فقیہ، عالم دو چیزوں سے علم کو اکتساب کرتا تھا، قرآن سے اور حدیث سے۔ چنانچہ ان کی طرف یہ تھی کہ ان کو پتا چلا کہ ایک شخص ہے، اللہ کے پیغمبر کا صحابی ہے، نام ابو الدرداء ہے، اور وہ دمشق کی ایک مسجد کے اندر لوگوں کو حدیث کا علم دیتا ہے۔ تو وہ اس حدیث کے علم کو حاصل کرنے کے لیے آئے کہ میں نے سنا ہے کہ تم روایت نقل کرتے ہو اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے اقوال سے، مجھے بھی پیش کرو۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیث پاک بیان کی، اس سے ہم ہر طالب علم، ہر چھوٹا بڑا طالب علم اس سے اپنے مقام کو پہچانے۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم کو طلب کرنے کے لیے نکلے، من سلک طریقا یطلب، جو شخص علم کو طلب کرنے کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ کر نکلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم کو طلب کرتا ہے، اس کے لیے آسمان و زمین کے تمام چرندوں پرندے، جتنے پرندے آسمانوں پر اڑتے ہیں اور جتنے درندے چوپائے زمین پر چلتے ہیں اور جتنی اللہ کی مخلوق آسمان پر ہے، چاہے وہ سورج کی شکل میں ہو، ستاروں کی شکل میں ہو، چاند کی شکل میں ہو، آسمانوں کی شکل میں ہو، تمام کی تمام مخلوق علم کو طلب کرنے والے طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا والحیتان فی جوف الماء، سمندر اور نہروں میں، دریاؤں کی موجوں میں پلنے والی مچھلی چھوٹی بڑی ہر ایک طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقام کو کیا رکھا؟ کسی حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نقل کر رہے ہیں کہ دنیا کے تختے کے اوپر طالب علم ایسا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند تمام ستاروں کے درمیان، کہ وہ الگ ہی چمکتا ہے۔ جو طالب علم اپنی زندگی کو علم کی طلب کے اندر مدرسے یا مسجد کے حوالے کرے، درسگاہوں کے حوالے کرے، اور وہ علم کو طلب کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آیا ہے، وہ آسمان پر سے ایسا چمکتا ہے جیسے زمین پر سے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقام کس وجہ سے دیا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین آدمی، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھلائے۔ کن لوگوں سے کہا جا رہا ہے؟ ان لوگوں سے جن میں وہ افراد ہیں جو بدر میں شریک ہوئے، احد میں شریک ہوئے، خیبر و خندق میں شریک ہوئے، جن کے ہاتھوں سے صدقے کے دہانے کھلے، جنہوں نے ساری دنیا میں اسلام کو، ایمان کو عام کیا، جنہوں نے قربانی کی، جان اور مال کی، جنہوں نے سب کچھ کیا،
ان کو مخاطب کر کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تم سب میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھلائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دین کی بقا علم پہ رکھی ہے۔ اگر دین ہو اور علم نہ ہو تو وہ دین بدعت بن جائے گا۔ اگر دین ہو، اس کی بنیاد نہ ہو، اوپر کی عمارت ہو، تو وہ عمارت ساری دنیا یہ کہے گی اس عمارت کی بنیاد نہیں ہے تو کبھی بھی گر سکتی ہے۔ اللہ تعالی نے اس علم کو بنیاد بنایا ہے اور طالب علم کا مقام اتنا اعلیٰ رکھا، اتنا اعلیٰ رکھا، اتنا اعلیٰ رکھا کہ ایک طالب علم اس زمین کے اوپر ایسا چمک رہا ہے جیسے آسمان پر چاند چمک رہا ہے۔ اتنا اعلیٰ رکھ دیا کہ اس طالب علم کی کیفیت یہ بیان کر دی کہ یہ طالب علم اپنے گھر سے علم کی طرف میں نکلتا ہے اور اس کا قدم زمین پر رکھا جا رہا ہے۔ طالب علم یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنے قدم کو زمین پر رکھ رہا ہوں، لیکن حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب علم جب قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عزت کے فرشتوں کو اس طالب علم کے استقبال میں پیش کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ اپنی عزت کے بعد وہ کو اس طالب علم کے قدموں کے نیچے رکھ دو، خبردار میرے علم کو طلب کرنے والے طالب علم کا قدم زمین پر نہ پڑے۔ میرے دوستو، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقام کو بڑا بلند رکھا ہے۔ اگر تمہارے اندر سچی طرف اخلاص ہو، دنیا نہ ہو، تو پھر تمہارا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ اس مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو چلا رکھا ہے۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں جن واقعات سے مشاہدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام کو بڑا اونچا رکھا۔ خواجہ باقی باللہ دلی کے بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی گزرے، اتنا عظیم انسان، ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ تھے، کوئی غلطی ہو گئی، غلطی ہونے کے بعد ان کی نسبت سلب ہو گئی، عبادات میں مزہ ختم ہو گیا، ذکر کی حلاوت ختم ہو گئی، نماز کا خشوع خضوع ختم ہو گیا، پریشان ہو گئے۔ خواب میں اللہ تعالی نے ان کے پیر کو بھیجا، پیر نے آ کر کہا کہ تم نے فلاں غلطی کی ہے، اس غلطی کی وجہ سے نسبتیں سلب ہو گئی ہیں، جاؤ کسی مدرسے کے طلبہ سے اپنے حق میں دعا کرو۔ قریب کے ایک مدرسے میں گئے اور ایسے ہی معصوم بچے قرآن پاک کی تلاوت میں لگے ہوئے تھے۔ جب خواجہ چوکھٹ پر پہنچے تو اساتذہ اور طلبہ استقبال میں کھڑے ہو گئے کہ خواجہ آ گئے، اللہ کے ولی آ گئے، بزرگ آ گئے۔ لوگوں نے استقبال کا، خواجہ کی گردن جھک گئے اور بولے نہیں میں مجرم ہوں، تم لوگ بیٹھ جاؤ۔ سب کو بٹھا دیا اور کہا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ ان تمام کے تمام طلبہ سے درخواست کی، کہا کہ میرے حق میں دعا کرو۔ فرمایا طالب علم کی دعا اللہ کے عرش سے جا کر ٹکراتی ہے۔ میرے پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا میں کتنی تاثیر رکھی کہ تمہاری دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام رکھا کہ تم بیداری میں، بستر پر، کمروں میں، اندھیروں میں، اجالوں میں، کھاتے میں، پیتے میں سچائی کے ساتھ دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو سنتا ہے اور مانتا ہے اور تمام مخلوق تمہاری دعاؤں پر آمین کہتی ہے۔ اسی لیے
خواجہ باقی اللہ دعا کر رہے تھے اور طلبہ دعا پر آمین کہہ رہے تھے. اللہ تعالی نے ان طلبہ کی دعاؤں کی برکت سے خواجہ کی نسبتوں کو واپس کر دیا. تمہاری یہ زندگی جو مدرسے کے اندر گزر رہی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ صبح 5 بجے اٹھ گئے, آپ کو نماز کی توفیق ہوئی, نفلوں کی توفیق ہوئی, قرآن پاک کے آپ نے ایک ہی بول پڑھے. ساری دنیا سو رہی ہے, لوگ گناہ کر کے سو رہے. اللہ تعالی نے تمہیں یہ شرف دیا کہ تم جب لوگ غفلت کی نیند سو رہے تمہاری زبان پر اللہ کا کلام جاری ہو رہا ہے. یہ مقام اللہ تعالی نے, یہ مرتبہ اور یہ عزت کی شرافت تمہیں دی ہے. اس شرافت کی قدر کرنے والا جب قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے. یہ جتنے بزرگ نکلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی مدرسوں کی نسبت پر بلند کر دیا, اپنے پاک کلام کی نسبت پر بلند کر دیا. اس کی قدر کیوں؟ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ تھے. افغانستان کے ایک شہر غزنی کے اندر ٹہلتے ہوئے چلے گئے, بازار میں چل رہے ہیں, ایک جگہ دیکھا کہ ایک کڑھائی لگی ہوئی ہے اور کڑھائی کے اندر گوشت کے کباب تلے جا رہے ہیں اور خریدنے والے خرید رہے ہیں, کھا رہے ہیں. سلطان نے دیکھا کہ اس کڑھائی کے نیچے آگ جل رہی ہے, چاروں طرف اندھیرا ہے. اس آگ کے الاؤ کی روشنی میں ایک شخص کتاب لیے کھڑا ہے اور کتاب پڑھ رہا ہے. سلطان نے اس منظر کو دیکھا تو اس نوجوان کو بلوایا. وہ نوجوان آیا, کہا کہ تم کون ہو اور یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا میں ایک طالب علم ہوں اور میرے ہاتھ میں حدیث کی کتاب ہے. میرے گھر پر ایک چراغ ہوا کرتا تھا, میں غریب آدمی ہوں, چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے پیسہ نہیں تھا, مجھے کتاب کا مطالعہ کرنا تھا. میں اپنے گھر سے نکلا اور اس بازار میں آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے. میں اس آگ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور میں نے جب کتاب کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے کتاب لے کر آگ کے قریب آ جاتا ہوں اور جب میرے یاد ہو جاتا ہے تو دور جا کر کھڑا ہو جاتا ہوں, کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ جب تجھے کباب کھانا نہیں ہے تو یہاں کیوں کھڑا ہے, دور چلا جاتا ہوں. سلطان نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں, کہا نہیں پیسے. تو اپنے مشعل بردار کو کہا کہ یہ مشعل اس طالب علم کو دے. حکم کی پاسداری کرتے ہوئے مشعل طالب علم کو دی گئی. وہ طالب علم اس مشعل کو لے کر اپنے گھر پہنچ گیا. وہ مشعل گھر پہ رکھی اور رکھ کر اس نے کتاب کا مطالعہ کیا ہوگا. سلطان اس معاملے کو نپٹا کر اپنے گھر آیا, اپنے محل میں چلا گیا. رات میں جب بستر پر سویا, سونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ہمارے ایک طالب علم کی آپ کا الاؤ دے کر اس کا احساس کیا. جاؤ, اللہ تعالی نے تمہارے اس عمل کو پسند کیا اور تمہاری مغفرت کر دی. میرے دوستوں, اپنی قدر کو پہچان. آج آپ معصوم ہیں, کل کو بڑے ہوں گے, کل کو آپ کسی منبر پر ہوں گے, کل کو آپ کسی درسگاہ میں ہوں گے, کل کو آپ کے سامنے 10 آدمی بیٹھے ہوں گے, کل کو آپ کی زبان سے چند الفاظ نکلتے ہوں گے اور وہ دنیا سنتی ہوگی. اللہ تعالیٰ کس کو کتنا بڑا بنا دے,
اور کس کی آواز میں کتنی طاقت پیدا کر دے وہ میں اور تم نہیں جان سکتے. وہ اللہ نے مستقبل کے تمام اعمال کو ہر انسان کے لیے دیا ہے. اپنی قدر کو پہچانو، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھو، اپنی زندگی کو صحیح رخ پر پھیرو. ہمارے ایک جاننے والے تھے، بوڑھے تھے بیچارے، بوڑھے تھے، ایسے ہی مسجد کے اندر جیسے آپ 5 بجے اٹھ گئے، 5:30 بجے اٹھ گئے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی. مسجد کے اندر اساتذہ اٹھاتے تھے، محلے کی مسجد تھی اور طلبہ قرآن پڑھتے تھے. تو وہ بڑے میاں جب آتے تھے فجر سے پہلے تہجد پڑھنے کے لیے، محلے والے آ جاتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں زیادہ ہوتا ہے. تو وہ بڑے میاں آتے تھے، دیکھتے تھے کوئی طالب علم بیت الخلا کے پاس ہے، کوئی طالب علم وضو خانے کے پاس ہے، کوئی طالب علم آنکھ مل رہا ہے، کوئی طالب علم انگڑائی لے رہا ہے. سستی اٹھنے والے کے جسم پر ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے. تو ان کے دل پر بڑا اثر ہوا کہ یہ طلبہ بیچارے کیسے اٹھتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں. تو اگلے دن ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے اپنی جیب میں کچھ ٹافی لے کر آئے، اور جو بچہ اٹھتا تھا اعلان کر دیا کہ وہ مجھ سے فجر سے پہلے جو مجھے ملے گا میں اس کو ٹافی دوں گا. روزانہ ٹافی لاتے اور بچے محبت میں بڑے میاں کے قریب لگتے اور فجر سے پہلے ان سے ٹافی لیتے، اپنا پڑھنے بیٹھ جاتے. کچھ دنوں کے بعد ان بڑے میاں کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد ان کے کسی ساتھی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ کیا؟ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو بڑے میاں کہنے لگے بھائی ٹافی کام آ گئی. ٹافی کام آ گئی. کہا کیا مطلب؟ کہا میں نے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کا دل جمعی اور دل لگی کے لیے ان کو فجر سے پہلے ٹافی دی. اللہ تعالیٰ نے میرے اس عمل کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے میری بخشش کر دی. پیارے بچوں، آپ کا مقام بہت بڑا ہے. آپ بنیادی کام کر رہے ہیں، ساری دنیا کے اندر دین پھیل جائے، ساری دنیا نمازی بن جائے، ساری دنیا زکات دینے والی بن جائے، ساری دنیا جہاد اور مجاہدہ کرے، ساری دنیا حج کے احکام کو زندہ کرے. لیکن یاد رکھو ساری دنیا کے اعمال خاک کا ذرہ ہوں گے آپ کے علم کے سامنے، کیونکہ علم بنیاد ہے. حاجی کا حج صحیح ہو رہا ہے، علم بتلائے گا. نمازی کی نماز صحیح ہو رہی ہے، علم بتلائے گا. صدقہ دینے والے کا صدقہ ادا ہوا، علم بتلائے گا. خیرات کرنے والے کی خیرات سچی ہے، علم بتلائے گا. قرآن پڑھنے والا صحیح قرآن پڑھتا ہے، علم بتلائے گا. جہاد کرنے والا صحیح جہاد کرتا ہے، علم بتلائے گا. تجارت کرنے والا صحیح تجارت کرتا ہے، علم بتلائے گا. حدیث پڑھنے والا صحیح حدیث کی روایت کر رہا ہے، علم بتلائے گا. فقہ کے مسائل کو بتلانے والا صحیح مسائل بتلا رہا ہے، علم بتلائے گا. ہر انسان ہر عمل کے اندر علم کا محتاج ہے. بلا علم کے کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں. اگر علم کے بغیر عمل ہوگا بدعت بن جائے گا. کیوں کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعتي العالم خیر من 1000 عابد. ایک عالم کی 2 رکعت غیر عالم کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ عالم اگر 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، اگر مجھ سے کوئی پوچھے فجر کی نماز کیوں پڑھتے ہو،
ایک عام آدمی سے اگر کوئی پوچھے، کسی حاجی سے، کسی نمازی سے کہ تم 2 رکعت کیوں پڑھتے ہو، وہ کیا جواب دے؟ کہا فرض ہے۔ کہاں فرض ہے؟ وہ نہیں بتا سکتا کہاں فرض ہے۔ اگر کسی سے پوچھو گے نماز کیوں پڑھتے ہو، زکات کیوں دیتے ہو، حج کیوں کرتے ہو، تو وہ جواب دے گا میں نے اپنے بڑوں سے سنا، میں نے اپنے فلاں سے سنا، میں نے اپنے باپ کو کرتے دیکھا، میں نے فلاں بزرگ کو کرتے دیکھا۔ عام آدمی کی زبان پر یہ ہوگا، لیکن اگر کوئی کسی عالم سے پوچھے گا تو وہ کسی ولی کا نام نہیں لے گا کہ نماز کیوں پڑھتے ہو آپ۔ میں یہ نہیں کہوں گا میرے باپ نے پڑھی اس لیے میں پڑھتا ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا میرے استاد نے پڑھی اس لیے میں پڑھتا ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں محدث نے پڑھی اس لیے پڑھتا ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا میرے پیر نے پڑھی اس لیے پڑھتا ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں صحابی نے کہا اس لیے پڑھتا ہوں، فلاں نبی نے کہا اس لیے پڑھتا ہوں۔ نہیں، مجھے پتا ہے کہ میرے اللہ نے دائرے مجھے بھی، تمہیں بھی، کھانے کو، گھوڑے کو، امیر کو، غریب کو، مرد کو، عورت کو، جوان کو، بوڑھے کو، ہر ایک کو، ساری دنیا کے اندر قیامت تک آنے والے انسانوں کو حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اس کے درمیان میں کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیغمبر، کوئی صحابی، کوئی نہیں۔ قرآن اللہ کا ڈائریکٹ کلام ہے، اور اس قرآن کا مخاطب جس طرح نبی تھا، جس طرح ابو بکر تھا، عمر تھا، عثمان تھا، علی تھا، صحابہ تھے، اولیاء تھے، علماء تھے، اسی طرح میں بھی، میرے اور اللہ کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں۔ قرآن کا مطلب ہے، اسی لیے کہا گیا کہ عالم کی نماز غیر عالم کی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ اپنے مقام کو پہچان۔ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگوں کے پاس علم تو رہا نہیں، ہم سنی سنائی بات کو آگے ٹرانسفر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے برائیاں ہو رہی، زبانوں سے غلط باتیں نکل رہی، علم ختم ہو رہا ہے اور جہالت عام ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، آپ ایسے مدرسے کے اندر ہیں جہاں پر آپ کو علم سکھایا جا رہا ہے، اور اس علم کو سیکھنے کے پیچھے آپ کی محنت ہے۔ آپ اس وقت معصوم ہیں، محنت کریں گے، بڑے بن جائیں گے، کل کو آپ ہزاروں کے مجمع میں کھڑے ہوں گے اور آپ کی بیان، آپ کی زبان سے نکلنے والے بول نوٹ کیا جا رہا ہو۔ اس لیے کوئی بات کبھی یہ سوچ کر مت کہو کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں میں نے فلاں سے سنا، نہیں، اپنی زبان سے نکلنے والے ایک ایک بول کو قرآن و حدیث کے مطابق کرو، ڈائریکٹ۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میری دکان ہے، اس دکان کے اندر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو غیر مسلموں کے مذہبی شائع ہیں، کیا میں ان کو بیچ سکتا ہوں؟ علاقہ غیر مسلموں کا ہے، میں قرآن پاک بھی بیچتا ہوں، قرآن پاک بھی ہدیے کے طور پر دیتا ہوں، اور مصلی بھی میں دیتا ہوں، اور جو بھی دینی چیزیں ہیں وہ سب رکھتا ہوں، لیکن کیونکہ غیر مسلم گراہک جاتا ہے اس لیے وہ کبھی کبھی اپنا نقشہ مانگنے کے لیے آ جاتے، کیا میں بیچ سکتا ہوں؟ تو وہ پوچھتا تھا عالموں سے، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا۔ اتفاق سے میرے پاس آ گیا، میری زبان پر اچانک ایک اس کا جواب آ گیا، میں بھی کوئی مسئلے کی بات کر دیتا۔ تو اس نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور حد سے تجاوز باتوں میں کسی کا تعاون مت کرو۔ جو چیز تم گناہ کی بیچ رہے ہو، اگرچہ گناہ اس سے کوئی اور کر رہا ہے لیکن ہر گناہ کا سبب تم بن رہے ہو، اس لیے تم اس کے مددگار ہو۔ اس کی شرک اور ایک کاغذ کی تصویر کے سامنے
ہاتھ جوڑنے میں تم اس کے مددگار بن رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس سے منع کیا. جس چیز کی نسبت ڈائریکٹ اللہ اور اس کے نبی سے کی جائے، آدمی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور سننے والا اس سے مطمئن ہوتا ہے. اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ فلاں بزرگ نے یہ بات کہی اس لیے ہم بھی کہتے ہیں، تو یہ چیز امت کے اندر گمراہی پیدا کرنے والی ہے. منبر ایسے ہی بنا ہوا تھا اور ایک بیان کرنے والا یہاں بیٹھ کر بیان کر رہا تھا اور میں چند ہاتھ کے فاصلے پر ادھر بیٹھا ہوا تھا. میں نے اپنی کانوں سے سنا بیان کرنے والا بیان کر رہا تھا صحابہ اکرام کے اعمال کی کوتاہیوں کی وجہ سے صحابہ پر حال آتا ہے. اتنی لچر بات ہے، اتنی کمزور بات ہے، یہ صرف امت کے اندر گمراہی پیدا کر رہی ہے. جن صحابہ کو اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے، ان پر ہم اپنی زبان دراز کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ ہماری کیا مجال کہ ہم ان کے اعمال کو گنیں کہ ان کے اعمال کی کوتاہی تھی کہ انہوں نے احد میں مار کھائی، انہوں نے خیبر میں دھوپ جھیلی. اگر اعمال کی کوتاہیوں کی وجہ سے انسانوں پر حالات آتے ہیں تو سب کو چھوڑو. میں نے اس کو بعد میں بلایا، میں نے کہا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر زنا کی تہمت لگی، خاندان نبوت نڈھال ہو گیا، ابو بکر صدیق رو رو کر پریشان ہو گئے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھوک ختم ہو گئی، صدمے سے جھیل جھیل کر نڈھال ہو گئی. بتلا تیری ماں کے اوپر یہ حالات کیوں آئے؟ ان کے عمل کی کون سی کوتاہی؟ کیونکہ بے بنیاد بات، اس لیے کوئی جواب نہیں. میں نے کہا اللہ کے پیغمبر نے طائف میں مارے کھائے، کون سے عمل کی کوتاہی تھی؟ ابو بکر نے مارے کھائے، کون سے عمل کی کوتاہی تھی؟ عمر کو اتنا مار مار کے ان کے جسم کو لہو لہان کر دیا، کون سے ان کے عمل کی کوتاہی تھی؟ عثمان غنی کو چٹائی میں لپیٹ کر چٹائی میں آگ لگا دی اور ان کے ناک میں دھواں آتا تھا اور وہ مچھلی کی طرح تڑپتے تھے. بتلا عثمان کی کون سی برائی کو گنوائے گا؟ آج یہ جہالت کی باتیں امت میں گمراہی پھیلا رہی. ضرورت ہے اس بات کی کہ علم کی شمع کو روشن کرو اور ڈائریکٹ وہ زبان سے الفاظ نکلے جو اللہ نے اور اس کے پیغمبر نے بیان کیا. ہمارے پاس سند ہے، ہم نے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جو بات بولی ہر بات کی سند موجود ہے، کوئی بے بنیاد بات نہیں. ہم سے کوئی پوچھ لے کہ تم نے یہ حدیث کہاں سے نقل کی، یہ قرآن کی آیت کہاں سے نقل کی، بے بنیاد باتیں امت کو گمراہ کر رہی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح سمت پر رہیں اور علم کی شمع کو روشن کریں. جب بھی علم سے تعلق جڑے، جہاں تک اللہ آپ کو پہنچاوے اپنے علم کو پختہ کرو، علم کو مضبوط کرو. آج یہ موبائلوں کا دور ہے، لوگ موبائلوں میں بیانات سنتے ہیں اور اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. کس عالم نے کن حالات میں کیا بات بیان کی ہم یہ نہیں سمجھتے اور وہ آگے ٹرانسفر ہوتی ہے. بیان کرنے والا کون ہے؟ 80% لوگوں کو یہ پتا نہیں کہ بیان کرنے والا کون ہے. میرے قریب کے کتنے ساتھی ہیں وہ لاتے مولانا یہ بیان ہے. میں نے کہا یہ بیان ہمارا نہیں ہے، یہ غیر مقرر جی کا ہے. یہ بیان کس کا ہے؟ بیان ہمارا نہیں بھائی. یہ تو ابھی 3 دن پہلے ایک بچہ میرے پاس موبائل میں کتاب لا کر دکھا رہا تھا اور وہ اس کتاب سے دعائیں کر رہا تھا. میں نے کہا بیٹے یہ کتاب ہماری نہیں ہے، تو بدعتیوں کی اور اس کے اندر تو یہ فلاں بات یہ فلاں بات یہ فلاں بات غلط ہے. آج یہ دور آ گیا، ہم سمجھ نہیں پا رہے. ہم 100% یقین کر رہے ہیں کہ ہم دین سیکھ رہے ہیں اور دین سکھا رہے ہیں، لیکن وہ دین نہیں، قطعاً غلط ہے. میرے دوستو
صحیح رہبری کے ساتھ صحیح انداز سے چلو. اللہ تعالیٰ ان اداروں کے ذریعے سے علم کی حفاظت فرمائے، خیر سے مالا مال فرمائے، شر سے محفوظ فرمائے، ہم سب کے لیے دین پر چلنا چلانا آسان فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم.